تانا شاہی کے بارے میں جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو ہٹلر کا نام سب سے پہلے سامنے آتا ہے۔ کسی کو جرمن تانا شاہ ہٹلر ہیرو لگتا ہے تو کسی کو ولن نظر آتا ہے۔ حالانکہ اڈولف ہٹلر 20ویں صدی کا سب سے کرور تانا شاہ تھا۔ 1933 میں جب ہٹلر جرمنی کی سطح پر قابض ہوا، جس کے فوراً بعد اس نے 6 سال میں قریب 60 لاکھ یہودیوں کی ہتیا کر دی۔ ان میں 15 لاکھ تو صرف بچے ہی تھے۔ آج جانیں گے ہٹلر کی زندگی کیسی تھی، ہٹلر نے نازی پارٹی کیوں بنائی، اور ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا، اور ہٹلر کی موت کیسے ہوئی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ایک پیارا سا لائک کر دیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اڈولف ہٹلر 1889 میں آسٹریا کے ایک چھوٹے سے قصبے برونو ایم این میں پیدا ہوا۔ ہٹلر نسلاً جرمن نہیں تھا، نہ ہی اس کی پیدائش جرمنی میں ہوئی، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ پکا جرمن بن گیا۔ اسے جرمنی سے بے حد محبت تھی اور وہ جرمن میں انقلاب لانا چاہتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمن قوم سے کی گئی زیادتی کا انتقام لینا چاہتا تھا، اور دوسری جنگ عظیم میں اس نے یہ کر دکھایا۔ پہلی جنگ عظیم میں وہ فوج میں ڈاکیہ کے طور پر بھرتی ہوا اور اس نے ڈاکیہ کی ڈیوٹی سر انجام دی۔ اسی جنگ کے دوران برطانوی سپاہی دا ہینری نے ہٹلر پر بندوق بھی تان لی۔ وہ چاہتا تو ہٹلر کو ختم کر سکتا تھا، لیکن ہٹلر کو نہتھا دیکھ کر اس نے ہٹلر پر رحم کھا لیا۔ اگر ہینری ہٹلر کو اس روز مار دیتا تو شاید دنیا اس بڑی تباہی سے بچ جاتی جو دوسری جنگ عظیم کے موقع پر ہوئی۔ اس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ایک چھوٹی سی سیاسی جماعت سے کیا جس کا نام دی جرمن پارٹی تھا۔ یہ وہی پارٹی تھی جو بعد میں نازی پارٹی بنی۔ اسی پارٹی نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا اور نازی ازم کی بنیاد بھی رکھی۔ ایٹم بم سے لے کر بہت سی فضائی ہتھیار بھی ہٹلر کی لیبارٹری کی ہی ایجاد ہیں، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے موقع پر 5 کروڑ سے زائد زندگیاں نگل لیں۔ ہولوکاسٹ، جس کا نام لینے سے بھی دنیا کانپ اٹھتی ہے، وہ بھی ہٹلر کا ہی کارنامہ ہے، جس میں اس نے 60 لاکھ سے زائد یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑتے ہوئے ہٹلر نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ میں انہیں اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ میں نے انہیں کیوں مارا۔ ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں خوب تباہی مچائی اور جرمن سے چھینے گئے تمام علاقے واپس لے لیے۔ علاوہ ازیں اس نے فرانس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب اس کا نشانہ روس تھا، اور ہٹلر کو اس بات کا 100% یقین تھا کہ وہ پوری دنیا پر قابض ہو جائے گا اور پوری دنیا پر جرمن قوم کی حکومت ہوگی۔ مگر روسی فوج نے اس پر چڑھائی کر دی اور دوسری جنگ عظیم کی فتح آہستہ آہستہ شکست میں تبدیل ہو گئی، جس نے ہٹلر کو شدید صدمہ پہنچایا اور وہ اپنی زندگی کے آخری ایام برنل کے ایک بنکر میں گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو اپنی محبوبہ سے اسی ہی بنکر میں شادی کی اور چند ہی گھنٹوں بعد اس ڈر سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی کہیں سوویت فوجیں اسے گرفتار نہ کر لیں۔ ساتھ ہی اس کی بیوی نے زہر کا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی۔ مرنے سے قبل اس نے اپنے قریبی سپاہی کو یہ حکم دیا کہ اس کی لاش کو جلا دیا جائے، ورنہ سوویت فوج اس کی لاش کی بے حرمتی کرے گی۔ ہٹلر کے سپاہی نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہٹلر کی لاش کو جلا دیا۔